السلام علیکم۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی حکایت کی طرف۔ عرب کے ایک صحرا میں ایک بہت بڑا قافلہ راہ پیما تھا کہ اچانک اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ اس قافلے میں چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان اور مرد عورتیں سبھی تھے۔ پیاس کے مارے سب کا برا حال تھا اور دور تک پانی کا نشان تک نہ تھا، اور پانی ان کے پاس ایک قطرہ تک باقی نہ رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رقص کرنے لگی، مگر ان پر یہ خاص کرم ہوا کہ تو جہاں کے فریاد رس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ حضور کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی اور سب حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہوئے جا رہا ہے۔ اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک اونٹنی پر سوار حبشی جا رہا ہے۔ وہ اس حبشی کو حضور کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے لیا اور اپنا دست رحمت اس مشکیزے پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ سارے قافلے نے اس ایک مشکیزے سے جاری چشمہ رحمت سے پانی پینا شروع کیا، اور پھر سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ سب کے سب سیراب ہو گئے اور سب برتن بھی پر آب ہو گئے۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ حبشی بڑا حیران ہوا اور حضور کے دست انور چومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست انور اس کے منہ پر پھیرا تو اس حبشی کا سیاہ رنگ کافور ہو گیا اور وہ سفید پر نور ہو گیا۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی منور کر لیا اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، تمہارا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، تم غلط کہتے ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ بولا، یہ ٹھیک ہے، مگر میں اس منبع نور ذات بابرکات سے مل کر اور اس پر ایمان لا کر آیا ہوں جس نے ساری کائنات کو منور فرما دیا ہے۔ مالک نے سارا قصہ سنا تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ مثنوی شریف۔ سبق: ہمارے حضور دو جہاں کے فریاد رس ہیں اور مصیبت کے وقت مدد فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ حضور کسی کی مدد نہیں فرما سکتے اور کسی کی فریاد نہیں سنتے تو وہ کس قدر جاہل، بے خبر۔ بس اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار کی، فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دوستو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔